بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں خطبۃ الکتاب سے۔ تو ہم نے بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو منظومہ لکھا تھا اسی کی تشریح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دیں، اصل میں یہ جو کتاب ہے نا، رسائل ابن عابدین شامی میں یہ کتاب تھی، اور چونکہ اس کتاب کو ایسی مقبولیت اور ایسی شہرت حاصل ہوئی اس رسالے کو، اس میں رسالے کے طور پر تھا، رسائل ابن عابدین شامی میں یہ جو ہے ایک رسالے کے طور پر تھا، تو اس کو اتنی مقبولیت اور علماء کی توجہ حاصل ہوئی، لہذا اس کو ایک کتاب کی درجے میں رکھ کر کے اس کی طباعت کا کام ہوا، اور یہ منظر عام میں رونما ہوئی۔ بہرکیف شرح عقود رسم المفتی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ مفتی کے آداب کے کاروں کی تشریح، یعنی مفتی کے آداب میں جو مسائل و جواہر ہیں جو بیان کیے گئے ان کی تشریح یہاں سے کرنے جا رہے ہیں، اسی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا، خطبۃ الکتاب، کتاب کا مقدمہ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، پیش لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب کا خطبہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ وانقذنا من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من الغوایہ وعلى آلہ واصحابہ ذوی الروایۃ والدرایہ صلاة وسلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ۔ اما بعد فیقول افقر البراء المستمسك من رحمة مولاه بأوثق العرى محمد أمين بن عمر عابدين الماتريدي الحنفي عمله مولاه بلطفه الخفي. هذا شرح لطيف وضعته على منظومة التي نظمتها في رسم المفتي أوضح به مقاصدها وأقيد به أبابدها وشواردها، أسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم، فأقول وبه استعین فی کل حین۔ خطبے کا ترجمہ سماعت کریں۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے شروع میں ہی ہم پر احسان فرمایا، بالہدایتی، ہدایت کے ذریعے، یعنی ہدایت سے سرفراز فرما کر شروع میں ہی اس نے ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ منا یمنو منتن، احسان کرنا۔ قرآن پاک میں بھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا جبکہ ان میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ اچھا، فی البدایہ، یعنی اللہ نے ہم پر شروع میں ہی احسان عظیم فرمایا ہدایت سے سرفراز فرما کر۔ تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، اس معنی کر کے کہ یا تو اس نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا ہے، یا پھر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی اور جب ان کی ذریت میں ہمیں رکھا تو ہمارے لیے مقدر فرما دیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگے، مسلمان ہوگے، دین اسلام پر چلو گے، راہ ہدایت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے مراد لے سکتے ہیں۔ تو تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر شروع میں ہی ہدایت سے سرفراز فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَيْضِ وَالْعِنَایَةِ، اور انقذ ينقذ کا معنی ہوتا ہے نکالنا، اور اس نے ہمیں نکالا گمراہی سے محض اپنے فیض و کرم اور لطف و عنایت کے ذریعے، صرف اپنے فیض و کرم اور لطف و عنایت کے ذریعے سے اس نے ہمیں گمراہی سے نکالا۔ کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ تو یہ خدا کا احسان ہے، کرم بالائے کرم ہی ہے کہ ہم ضلالت و گمراہی سے بچے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور اس نے ہمیں گمراہی سے نکالا اب محض اپنے فیض و کرم اور لطف و عنایت سے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من الغوایٰ، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ڈھال ہیں گمراہی سے، یا گمراہی سے بچانے والے ہیں، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ گمراہی سے ہمیں بچانے والے ہیں۔ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الروایت والدرایہ، اور ان کے اہل بیت اطہار پر بھی درود و سلام نازل ہو، اور صحابہ کرام پر درود و سلام نازل ہو، جو کہ روایت اور درایت والے ہیں۔ روایت سے مراد دلائل نقلیہ، اور درایت سے مراد دلائل عقلیہ، یعنی اور صحابہ کرام پر بھی درود و سلام نازل ہو جو دلائل عقلیہ اور نقلیہ والے ہیں۔ ایسا درود و سلام، صلاۃ و سلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ، ایسا درود و سلام نازل ہو جس کی نہ کوئی غایت ہو اور جس کی نہ کوئی انتہا ہو۔ تو یہ تو اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ ہو گیا۔ مزے کی ایک بات بتا دوں آپ کو، متن میں غور کریں آپ ذرا، خطبے میں ذرا آپ غور کریں تو آپ کو کچھ الفاظ دکھیں گے: بدایہ، ہدایہ، فیض، عنایہ، وقایہ، اور روایہ، درایہ، غایہ، نہایہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان ناموں سے فقہ حنفی میں آپ کو کتابیں بھی ملیں گی۔ تو جس طرح مصنف علیہ الرحمہ نے لغوی معنی کا استعمال کیا ہے، اسی طرح سے ان فقہی کتابوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا ہے، اور اسی اشارہ کرنے کو براعت استحلال کہتے ہیں، یعنی خطبے میں ایسے لفظ کا ذکر کر دینا جو کہ اصل مقصود کو بتایا، اور ہمارا اصل مقصد فقہ ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو ہمارا تو مقصود ہی ہے فقہ حنفی، تو اس اعتبار سے اسی کو براعت استحلال اور صنعت توجیہ کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس سے قریبی اور بعیدی دونوں معنی مراد لیا جا سکے، اور جس سے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے، اسی کو براعت استحلال کہتے ہیں۔ اور مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پہ سجا کی بھی رعایت کی ہے کہ کلام منصور میں چند جملوں کا آخر ہم وزن ہو جائے، جیسے بدایہ، ہدایہ، عنایہ، غبایہ، درایا، غایا، نہایا، تو یہ کلام منصور جو نثر والا کلام ہے، اس میں چند جملوں کا ہم وزن ہونا، اسی کو کہتے ہیں سجا کی رعایت کرنا۔ تو یہاں پہ مصنف علیہ الرحمٰن نے فصیح و بلیغ عبارت کے ساتھ سجا کی بھی رعایت فرمائی ہے، اور فقہ حنفی کی کتابوں کی جانب اشارہ بھی فرمایا ہے، اپنا بھی مقصد حاصل کر لیا اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اچھا، یہ بدایہ کون سی کتاب ہے؟ تو اس کے بارے میں بتاؤں، بدایہ سے مراد بدایت المقتدی، جو کہ علامہ مرغی نانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ہدایت سے مراد شرح بدایت المقتدی، وہ بھی علامہ مرغی نانی کی کتاب ہے، اور فیض سے مراد فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم۔ آپ اس کو سن رہے ہیں تو نوٹ بھی فرما لیں، آپ کے فائدے، آپ کے معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور عنایہ سے مراد شرح الہدایہ اکمل الدین بابرتی کی یہ کتاب ہے۔ اچھا، اور وقایہ سے مراد وقایت الروایہ محمود ابن احمد المحبوبی کی کتاب ہے، اور درایا فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اور غایت البیان نادرۃ الزمان فی آخر الاوان فی شرح الہدایہ امیر کاتب اتقانی کی کتاب ہے، اور نہایہ سے مراد شرح الہدایہ حسام الدین حسین ابن علی سغناقی کی کتاب ہے۔ تو دیکھیے، جس طرح مصنف علیہ الرحمہ نے لغوی معنی کی رعایت کی ہے، لغوی معنی کا استعمال کیا ہے اس میں، اسی طرح سے ان الفاظ کو استعمال کر کے فقہی مشہور اور معتبر کتب کی جانب اشارہ بھی فرمایا ہے۔ بہر کیف آگے فرماتے ہیں، اما بعد فیقول افقر البراء المستمسک من رحمت مولاه باوثق العراء محمد امین بن عمر عابدین الماتریدی الحنفی عامله مولاه بلطفه الخفی، هذا شرح لطيف
وضعته على منظومة التي نظمتها في رسم المفتي أوضح به مقاصدها وأقيد به أبابدها وشواردها أسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم فأقول وبه أستعين في كل حين. اما بعد یعنی اے بعد الحمد والصلاة یعنی حمد و صلات کے بعد، فیقول تو کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ افقر الورا، افقر میں نے محتاج ترین، اس میں تفضیل، اور ورا میں نے مخلوق، یعنی مخلوق کا سب سے محتاج ترین بندہ، ہیش مدہ محتاج ترین بندہ کہتا ہے، المستمسک من رحمت مولاہ باوثق العرا، جو پکڑنے والا ہے اپنے رب کی رحمت سے، باوثق العرا، سب سے مضبوط کڑے کو، اور سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، سنت نبویہ ہے، احادیث نبویہ ہے۔ عرا یہ عروۃ کی جمع ہے، اور اس میں قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو زمانے کا سب سے محتاج ترین بندہ جو اپنے رب کی رحمت سے پکڑنے والا ہے سب سے مضبوط کڑے کو، اور وہ کون ہے؟ یعنی جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد امین ابن عمر عابدین ہے الماتوریدی۔ اب چونکہ مصنف علیہ الرحمہ ابو منصور ماتوریدی کے عقائد میں کے مسلک کے پیروکار تھے، اور حنفی المذہب تھے، ماتوریدی المسلک تھے، تو اسی وجہ سے الماتوریدی الحنفی کی تعبیر استعمال کی ہے۔ فرماتے ہیں زمانے کا محتاج ترین بندہ جو اپنے رب کی رحمت سے پکڑے ہوا ہے سب سے مضبوط کڑے کو، یعنی محمد ابن عمر عابدین جو ماتوریدی المسلک اور حنفی المذہب ہے۔ اور پھر جملہ معترضہ، اللہ اس کے ساتھ لطف خفی کا معاملہ فرمائے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ھذا شرح لطیف وضعته على منظومة التي نظمتها في رسم المفتی، یہ ایک عمدہ شرح ہے جس کو میں نے اپنے اسی منظومے پر لکھا ہے جس کو میں نے مفتی کے آداب میں نظم کیا تھا۔ نظمتها في رسم المفتی، رسم کا معنی آپ پہلے پڑھ چکے کہ آداب، فقہا کی اصطلاح میں ادب، آداب کا معنی اس کا دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمدہ ترین شرح ہے جس کو میں نے اپنے اسی منظومے پر لکھا ہے جس کو مفتی کے آداب میں نے منظم کیا تھا، یعنی مفتی کے آداب میں جو منظومہ میں نے لکھا تھا اسی منظومے کی یہ بہت ہی عمدہ شرح ہے، یہ عمدہ شرح ہے جس کو میں نے اپنے اسی منظومے پر رکھا نہیں لکھا ہے جس کو میں نے مفتی کے آداب میں منظم کیا تھا۔ اب وجہ تالیف یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اوضع به مقاصدها، اب چونکہ منظومے میں لکھا تھا تو اس کے مغلق اور پیچیدہ مسائل اتنے واضح نہیں ہو پائے تھے، تو اب اس کی شرح کر دی، گویا کہ اب یہاں سے اس شرح کی وجہ تالیف بیان کر دی، اوضع به مقاصدها، اور اسی شرح کے ذریعے میں اپنے اسی منظومے کے مقاصد کو واضح کروں گا۔ ہاں ضمیر کا مرجع منظومہ، تو اسی شرح کے ذریعے سے میں اپنے منظومے کی وضاحت کروں گا، وَأُقَيِّدُ بِهِ أَوَابِدَهَا وَشَوَارِدَهَا، اور اسی شرح کے ذریعے سے عوابد یہ عابدتن کی جمع ہے، اور شوارد یہ شاردتن کی جمع ہے۔ عوابد عابدتن کی جمع، عابدتن کا معنی ہوتا ہے وحشی جانور، مراد وہ مضامین جن کو ضبط کرنا مشکل ہو، اور شاردتن کا معنی نوادر اور غریب الفاظ، لغوی معنی گمراہ جانور ہوتا ہے۔ اور یہ عوابد اور شوارد کا استعمال مشکاۃ شریف جب آپ پڑھیں گے تو اس میں شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے میں اپنے منظومے کے مقاصد کو واضح کروں گا، اور اس کے مغلق اور پیچیدہ مسائل کی بھی اس میں تقیید کروں گا، یعنی اس کو مقید کر لوں گا، یعنی اس کو لکھوں گا، اس کو بیان کروں گا، اس کو واضح کروں گا۔ تو اپنے منظومے کے مقاصد کو واضح کروں گا، اور اسی شرح کے ذریعے سے میں اس کے مغلق اور پیچیدہ مسائل کی تقیید کروں گا، اس کو بیان کروں گا۔ اسألہ سبحانہ ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، اور اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کو خالص اپنی رضا کا باعث بنا دے، اپنی رضا کا خالص
اس کو باعث بنا دے، خالص اپنی رضا کے لیے اس کو کر لے، اور موجب للفوز العظیم، اور اس کو کر دے فوز عظیم، بڑی کامیابی کا سبب بنا دے اس کو۔ فاقول وبه استعین، تو میں کہتا ہوں اور اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں، فی کل حین، ہر مقام پر، اور اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں ہر مقام پر۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اپنے منظومے کا آغاز کریں گے، اب اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد نیچے جو پیراگراف دیا گیا ہے، ہیڈنگ جو دی گئی ہے، عدم جواب ذی العمل والافتاء بالمرجوع، اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں بسم الالہ شارع الاحکام مع حمده ابدأ فی نظامی ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبی قد اتانا بالہدى وعلى آلہ وصحبہ الکرام على ممر الدہر والاعوام وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین يطلب توفیق ربه الكریم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد وفي نظام جوهر نضيد وعقد در باهر فريد سميته عقود رسم المفتي يحتاجه العامل أو من يفتي وها أنا أشرع في المقصود مستمنحا من فيض بحر الجود اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم أو كان ظاهر الرباية ولم يرجحوا خلاف ذلك فاعلم بسم الالہ شارع الاحکام، معبود حقیقی کے نام سے، شارع الاحکام جو کہ احکام شرعیہ کا شارع ہے، یا تمام احکام کا شارع ہے، یا احکام اسلامیہ کا شارع ہے۔ معبود حقیقی کے نام سے شروع، معبود حقیقی کے نام سے جو کہ شارع ہے، اللہ تعالی احکام شرعیہ کا شارع ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احکام اسلامیہ کے شارح ہیں۔ اللہ نے احکام اسلامیہ کی شرح فرمائی ہے، شرع، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو اور جب تم بے وضو رہو تو دھو لو اپنے چہرے کو۔ تو یہاں پہ چہرہ دھونے کا حکم ہے، لیکن اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ حدیث پاک پڑھیں گے، فقہا کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شارح احکام ہیں، اور اللہ کی ذات شارع احکام ہے۔ تو معبود حقیقی کے نام سے شروع، معبود حقیقی کے نام سے جو کہ شارع احکام ہے، مع حمدہ ابدأ فی نظامی، اسی کی حمد کے ساتھ میں اپنے منظومے کو شروع کرتا ہوں۔ معبود حقیقی کے نام سے جو کہ شارع احکام ہے، اسی کی حمد کے ساتھ میں اپنے منظومے کو ابدأ شروع کرتا ہوں۔ ثم الصلاۃ والسلام سرمدا، پھر درود و سلام نازل ہو ہمیشہ ہمیشہ، سرمدن، جس کی کوئی غایت اور کوئی انتہا نہ ہو۔ کس پر درود و سلام نازل ہو؟ علی نبی، اس نبی پر درود و سلام نازل ہو، قد اتانا بالہدی، جو ہمارے پاس ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے۔ ہدایت میں قرآن مجید ہے، احادیث خود سراپا ہدایت بن کر کے آئے۔ پھر درود و سلام نازل ہو ہمیشہ، ایسا درود و سلام جس کی کوئی غایت نہ کوئی انتہا ہو، اس نبی پر جو ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے۔ وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام، اور آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام پر درود و سلام نازل ہو۔ کب تک درود و سلام آقا کی ذات پر بھی ہو، اہل بیت اطہار پر بھی ہو، صحابہ کرام، کب تک؟ علی ممر الدہر والاعوام، زمانے اور سالوں کے گزرنے تک، زمانے اور سالوں کے گزرنے تک، یعنی تا قیام قیامت تک، قیام قیامت تک، قیامت قائم ہونے تک درود و سلام نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اہل بیت اطہار
اور صحابہ کرام کی ذات پر درود و سلام نازل ہو۔ تم سلامت رہو قیامت تک، قیامت نہ ہو قیامت تک۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمیشہ ہمیش اس نبی پر جو ہمارے لیے ہدایت لے آئے، اور اہل بیت اطہار و صحابہ کرام پر، جب تک کہ زمانے کی گردش لیل و نہار ہے۔ وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین یطلب۔ اور درود و سلام کے بعد، حمد و صلات کے بعد، فالعبد الفقیر المذنب، گنہگار محتاج ترین بندہ، محمد ابن عابدین طلب کرتا ہے۔ کیا طلب کرتا ہے؟ توفیق ربہ الکریم الواحدی، واحد اپنے واحد اور مہربان رب کی توفیق کو طلب کرتا ہے۔ توفیق کا ملنا یہ رب کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی مقصد و مرام میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور درود و سلام کے بعد تو اللہ کا محتاج ترین گنہگار بندہ محمد ابن عابدین اپنے واحد اور کریم رب کی توفیق کو طلب کرتا ہے۔ والفوز بالقبول فی المقاصد، اور مقاصد میں قبولیت کی کامیابی کو طلب کرتا ہے۔ مقاصد میں قبولیت کی کامیابی کو طلب کرتا ہے۔ اور آگے اسی سے ربط ہے، وفی نظام جوہر نضیدی وعقد در باہر فریدی۔ نضید کا معنی ہوتا ہے مرتب، جوہر کا معنی موتی، نظام معنی وہی پیرونا، اور عقد کا معنی ہار بتایا، در معنی موتی، باہر معنی چمکدار، فرید معنی یکتا۔ تو محمد ابن عابدین اپنے واحد مہربان رب کی توفیق کو طلب کرتا ہے، اور مقاصد میں قبولیت کی کامیابی کو طلب کرتا ہے، اور مرتب موتیوں کو پیرونے میں بھی قبولیت کی کامیابی کو طلب کرتا ہے، اور یکتا چمکدار موتی کو پیرونے میں بھی قبولیت اور کامیابی کو طلب کرتا ہے، قبولیت کی کامیابی کو۔ تو ترجمہ اس طرح سے کریں تو حمد و صلات کے بعد اللہ کا گنہگار محتاج ترین بندہ محمد ابن عابدین اپنے واحد اور مہربان رب کی توفیق کو طلب کرتا ہے، اور مقاصد میں قبولیت کی کامیابی کو طلب کرتا ہے، اور مرتب موتی کے پیرونے، یکتا چمکدار موتی کو پیرونے میں، یکتا چمکدار موتی اور مرتب جواہرات کو پیرونے میں قبولیت کی کامیابی کو اپنے رب سے طلب کرتا ہے۔ ترجمہ واضح ہو گیا؟ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ معبود حقیقی کے نام سے شروع، جو کہ شارع احکام ہے، اسی کی حمد کے ساتھ میں اپنے منظومے کو شروع کرتا ہوں۔ پھر درود و سلام نازل ہو ہمیشہ ہمیش اس نبی پر جو ہمارے لیے ہدایت لائے، اور آپ کے اہل بیت اطہار و صحابہ کرام پر جب تک کہ زمانہ قائم ہے۔ اور درود و سلام کے بعد تو اللہ کا گنہگار اور فقیر محتاج ترین بندہ محمد ابن عابدین اپنے واحد اور مہربان رب کی توفیق کو طلب کرتا ہے، اور مقاصد میں قبولیت کی کامیابی کو طلب کرتا ہے، مرتب موتی اور یکتا چمکدار موتی کو پیرونے میں قبولیت کی کامیابی کو طلب کرتا ہے۔ سمیتہ عقود رسم المفتی یحتاجہ العامل او من یفتی، اور اس کا نام میں نے عقود رسم المفتی رکھا ہے، یحتاجہ العامل ان یفتی او من یفتی، اور اس کا محتاج ہر کوئی ہے، چاہے وہ عامل ہو چاہے وہ مفتی ہو، یعنی چاہے وہ خود عمل کر کر جہنم سے رہائی چاہتا ہو یا پھر کسی کو فتویٰ دینا چاہتا ہو، ہر ایک کی ضرورت یہ کتاب بن چکی ہے، یعنی چاہے وہ عامل ہو چاہے وہ مفتی ہو، ہر ایک کو اس کتاب کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کا نام عقود رسم المفتی رکھا ہے، اور اس کے محتاج ہیں چاہے وہ عمل کرنے والا ہو یا چاہے فتویٰ دینے والا ہو۔ وہا انا اشرع فی المقصود مستمنح من فیض بحر الجود، لو اب میں
مقصود کو شروع کرتا ہوں، مقصود میں شروع ہونے مقصود کو شروع کرتا ہوں، مستمنحا من فیض بحر الجودی، بحر سخاوت کے فیضان کو لیتے ہوئے، مستمنحا لیتے ہوئے، بحر سخاوت، بحر الجود، جود کا معنی سخاوت، بحر معنی سمندر، تو بحر سخاوت، سخاوت کے سمندر کے فیضان کو لیتے ہوئے اب میں مقصود کو شروع کرتا ہوں. یہ تو لفظی معنی ہو گیا. لو اب میں شروع کرتا ہوں مقصود کو بحر سخاوت کے فیضان کو لیتے ہوئے. اب یہاں سے اصل کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اهله قد علم او كان ظاهر الروایت ولم يرجح خلاف ذلك فاعلم. تو جان لو کہ واجب ہے اس کی اتباع کرنا جس کی ترجیح عن اہلہ، اہل ترجیح سے قد علما معلوم ہو چکی ہو. جان لو کہ جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہو اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا یہ واجب ہے. او کانا ظاہر الروایہ، چاہے وہ یا پھر وہ ظاہر الروایہ ہو، اور ولم یرجح خلاف ذلک، اور اس کے خلاف کسی اہل ترجیح نے کسی دوسرے پر کسی کو اس کو ترجیح نہ دی ہو، فاعلم، تو جان لو. یعنی جس کو اہل ترجیح نے ترجیح دے دی ہو اور ترجیح معلوم ہو چکی ہو کہ اہل ترجیح نے اس کو ترجیح دے چکی، اہل ترجیح نے اس کو ترجیح دے دیا ہے اور یہ دینا معلوم ہو چکا ہو، تو پھر اس کی اتباع واجب ہے. یا پھر وہ ظاہر الروایہ ہو اور اس کے خلاف کسی کو ترجیح نہ دی گئی ہو تو اس کی بھی پیروی کرنا واجب ہے. فعلم، تو اس نقطے کو یاد رکھو. ایک ہوتا ہے راجح اور ایک ہوتا ہے مرجوح. جس کے دلائل قوی، مستحکم اور مضبوط ہوں اس کو راجح قرار دیا جاتا ہے، وہ راجح ہوتا ہے. اور جس کے دلائل ضعیف و کمزور ہوں، نحیف و ناتواں ہوں، اس کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے. تو اہل ترجیح کون ہیں اس کے بارے میں آگے بحث آ رہی ہے. اہل ترجیح نے جس کو ترجیح دے دی ہو اور وہ ترجیح معلوم ہو چکی ہے تو پھر اس کی اتباع کرنا واجب ہے، چاہے وہ ظاہر الروایہ ہو یا پھر وہ ظاہر الروایہ ہو اور اس کے خلاف اہل ترجیح نے کسی کو ترجیح نہ دی ہو تب بھی اس کی پیروی کرنا واجب ہے. تو اس نقطے کو یاد رکھو. ھذا ھو المرام واللہ ورسولہ اعلم بحقیقت الکلام. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل عدم جواز العمل والافتاء بالمرجوح ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. السلام علیکم.